اچھا، سوال ہمارا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگوں نے تو اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ بہت سارے دعا کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں، اگر ان سے پوچھو ریزن تو کہتے ہیں مانگ مانگ کے دعا تھک گئے، وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے بالکل۔ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک بے ہم شک۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے دعا مانگنا پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روایت حدیث کی روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو ذات اتنی زیادہ کرم کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے، آپ کی خالق ہے، اب جس نے خلق کیا ہے وہ کیسے نہیں چاہے گا کہ اپنے بندے کو نوازے؟ بے شک۔ وہ تو اسے بہانے تلاشتا ہے، دیکھتا ہے کہ بہانے مطلب بعض ہوتا بہانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک وسیلے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو بہانے کا وہ آپ کو نوازتا ہے، وہ تو بیٹھا ہے نوازنے کے لیے۔ اب جہاں تک تعلق ہے دعا کا، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، بے شک، یہ رحمت کی کبھی ضائع نہیں جاتی، اس کے کئی مراحل ہیں۔ کبھی تو وہ دعا آپ کو ظاہر، اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، صحیح، کبھی حدیث میں مفہوم آئے گا، اور کبھی دعا کا اثر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسری نعمت عطا فرما دیتا ہے، یا کسی آنے والی موذی اثرات سے، کوئی پریشانی سے انسان کو اللہ روک دیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری، اگر یہ بھی ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا کو جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں، اور اس کے اندر میں برکتیں ڈال دیتا ہوں، اور بندہ جب بروز قیامت مجھ سے ملے گا، جب وہ دیکھے گا اپنی دعائیں، میری دعاؤں کے اتنا بڑا اجر ہے، تو وہ کہے گا اس وقت کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں پوری ہوتی ہی نہیں، تو اتنا اس کا اجر فرمایا کہ تو دعا تو ہر صورت میں پوری ہوگی، اور مانگنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ تو فرمایا کہ یہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا، اصل میں یہ مانگنا جو ہے، آپ تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑی سی غور کریں، مانگنا ہے، بندہ ہے عبد، صحیح، اور عبد جو بندہ ہے جو ہے وہ عبودیت یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، اور عبودیت کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ ہے، بالکل بالکل، جہاں پہ وہ خود مٹی سے بنائے اور اپنی پیشانی، اپنے خاک کو پیشانی سے ملا دیتا ہے، صحیح، گویا بتا دیتا ہے کہ میری جو اصل ہے، میں مولا یہاں پہ ہوں، اللہ، میں تو اپنی اصل میں مل چکا ہوں، تیری ذاتی وہ ہے بالکل، جو لائق تعظیم ہے، جو لائق عبادت ہے، تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک، تو اسی لیے بعض لوگ اصل میں کیا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نو کانا عجولا، جو انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز مجھے فوراً پوری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، بے شک، بے شک، اور وہ مقررہ وقت پہ وہ چیز ہو کے رہے گی۔ اور حدیث شریف کا مفہوم بتاؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کے اوپر یہ جو مسئلہ کرتا ہے کہ وہ یہ چیزیں یہ کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی عطا ہو جائے، وہ عطا ہو جائے، وہ نہیں ہوئی، تو اس کی اور جو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس کو ملنا ہے، جو نہیں ملا، وہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو پہلے پورا کر دے یا بعد میں پورا کر دے، لیکن جب اس کو یہ چیز اس سے چھنتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، تاکہ اس کو فرماتا ہے کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، تاکہ اس پر بھی اس کو ثواب ادا ہو۔ تو ایک اور حدیث کے اسی سے لنک کرتی ہے حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس اتنا کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، بنگلے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، تو کاروبار بھی ہے، اور ایک بندے کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ 2 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہو رہا، تو اس کو مضمون کو سمیٹتے ہوئے کہ ہم بندے کو، ہم نے دعا کی تھی ہمیں نہیں ملا، ہمیں جب یہ دعا کی تو ہماری یہ پورا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اس کا اللہ کے نبی بتاتے ہیں اس کا وجہ اس کی یہ ہے کہ تم میں سے کچھ بندے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں نے امیر بنایا ہے، ان کو میں نے مال و دولت دیا ہے، صحیح، بولے یہ بات مجھے پتا ہے، اگر میں ان کو فقیر کر دوں گا تو وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، اگر ان کو میں نے فقیر کر دیا، اور کوئی فقیر بندے ایسے ہیں، مسکین بندے ایسے ہیں، اگر ان کو میں نے غنی کر دیا تو وہ ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کا کمی ہونا، ذاتی ہونا، تو یہ تو اللہ نے مقدر کر دیا، اور انسان کی بھلائی کے لیے، انسان ملنا بھی بھلائی ہے، اور اس کا دینا، اس کا جو نہ اس کو دینا بھی بھلائی ہے، اور کم ہو جانا بھی بھلائی ہے، اس پہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے ثواب کے ذریعے رکھے ہیں، اس کی اجر بڑھانے کے ذریعے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں، دعا مانگ رہا ہے انسان،
دیکھتے ہیں نا دعا مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں, بالکل. تو کیا ہو رہا ہے, نقصان تو نہیں ہو رہا. میں نے آپ سے بتایا کہ اس کو اثر دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے اور آخرت میں بھی نظر آئے گا اس کو. بالکل ایسے تو ہی دعا مانگ رائے گا نہیں جاتا.